خاص قیامت کے دن کا ذکر۔ جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس ایسی سنسنی کی حالت میں گزر جائیں گے، پھر حق تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین آسمان اسی طرح قائم ہو جائے گا، اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے دماغ لوگوں کو پکنے لگیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا، اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی مثل معدے کی بنا دی جائے گی، اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دکھ ہو جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر ان نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور کچھ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سب پیغمبر کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ حق تعالیٰ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں ایک مقام کا نام ہے تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کیے دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کا عرش اترے گا، اس پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ ایمان والوں کے داہنے ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے، اور اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گی، اور پلصراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل سے پار ہو کر بہشت میں جا پہنچے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر خدا تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے اعراف جنت، وہ دوزخ کے بیچ میں ہے، وہ وہاں جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی اور شہداء اور حافظ اور نیک بندے گناہگار لوگوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس لہے دل میں ذرا ظہور سا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانہ ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے، اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی،
اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین سکھ میں رہے گا اور رنج و غم نہ دیکھے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس، اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، پھر جو ان سے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانے کی، نہ تھوکیاں سونے کی ہوں گی، اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور فرمایا جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دیا۔ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اس سے 10 حصے زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں گے جو ان سب سے بڑھ کر ہوں۔ وہ عرض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیزیں ہوں گی؟ ارشاد ہوگا وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو تو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔